یہ کائنات کارخانہ قدرت ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی اس کو چلانے کا ذمہ دار ہے۔ ہر کارخانے کے مزدور ہوا کرتے ہیں اور اللہ کے اس کارخانے کو چلانے کے لیے جو مزدور اللہ نے بنایا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اس کو اس کائنات کو چلانے کی، اس کی بیوٹیفیکیشن کی، اس کی درستگی کی ساری ذمہ داری انسان کو سونپ دی اور اسے خلیفۃ الارض کا خطاب بھی عطا کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کارخانے کے مزدور اگر بیمار ہو اور پوری طرح فعال نہ ہو تو وہ کیا کارخانہ کامیابی اور آسان خوبی کے ساتھ چل پائے گا؟ اس لیے اللہ بہت زیادہ ٹچی ہے اس معاملے میں کہ اس کا مزدور صحت مند رہے تاکہ اس کارخانے کا نظام بآسان خوبی چلتا رہے۔ اس کے لیے اللہ نے وقتاً فوقتاً طب کے علم سے انسانیت کو نوازا اور جتنے پیغمبر مابعوث فرمائے کم و بیش جو ریکارڈ ملتا ہے 1,24,000 کے قریب، ان سب کو طب کا علم ضرور عطا فرمایا۔ اور خاص کر ایک پیغمبر کا تو معجزہ ہی طب، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو مسیح بھی کہا گیا، زندہ کرنے والا۔ اور یہ کام بھی اللہ نے ان کو سونپا کہ مادرزاد اندھے کا، کوڑی کا، برس کا علاج وہ کرتے تھے اور مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے، اور مٹی کے پرندے بناتے، اللہ کے حکم سے ان میں پھونک مارتے وہ پرندے اڑنا شروع ہوئے۔ مسیحائی ان کو عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے بطور خاص طب کا علم عطا فرمایا، جس کے نتیجے میں اس زمانے میں جو کوئی بھی آپ سے رجوع فرماتا اس کا علاج فرماتے، اور آج ریکارڈ پہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ آپ کے علاج کیے ہوئے وہ تمام طریقے درج ہیں اور اس کو طب نبوی کے نام سے موصول ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کو طب کے علم سے اللہ نے نواز دیا ان کو اپنا خاص نائب بنا دیا، ان کو انسانوں میں معزز قرار دے دیا کہ اللہ کی سنت ہے زندگی بچانا، اللہ کی سنت ہے شفا دینا۔ یہ دونوں کام ایک ڈاکٹر کو ذمہ ڈال دیا، اس کو طب کا علم دے کر خود ہی طب کا علم بھی دیا، یہ آفاقی علم ہے، اور جڑی بوٹیوں میں یہ طاقت رکھی، ان کی یہ شناخت رکھی کہ اس سے انسانی جان کو بچایا جا سکتا ہے ان کے استعمال سے، اور انسان کو یہ علم دیا کہ وہ تحقیق کرے، جستجو کرے، اس سے کھوج نکالے اور انسانیت کو نفع پہنچائے اور اس کی زندگی بچائے اور اس کو شفا عطا فرمائے۔ خود قرآن حکیم میں اللہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو ڈاکٹر کا مقام آپ دیکھ لیں معاشرے میں کیا ہونا چاہیے، اس کو اپنے اس مقام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو اٹین کرنا چاہیے۔ یہ اس کا مقصود ہے۔ مقصود بڑی گاڑی نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، زیادہ پیسے نہیں ہیں، مقصود ہے اللہ اور انسانوں کے درمیان معزز ہونا، کہ اتنا معزز ہو جائے اس سے انسانی جان بچے، اس سے انسانی دقتیں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، اس سے شفا انسانیت کو حاصل ہو جائے۔ کیونکہ اصل چیز کسی بھی کام کی
نیت ہوا کرتی ہے۔ آپ کی نیت اگر یہ ہو کہ میرا مریض شفا یاب ہو، کہ میرے اللہ کو یہ بات پسند ہے، بھلے آپ معاوضہ بھی لے رہے ہیں، پھر وہ معاوضہ لینا سیکنڈ ہو جاتا ہے، اولیت اس بات کو مل جاتی ہے، پرائرٹی نمبر 1 پہ یہ بات ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ جو اس کا اپنا فنکشن ہے، زندگی بچانا، زندگی دینا، شفا عطا کرنا، وہ آپ کے ذریعے سے اللہ کر رہا ہے۔ جب اللہ کسی مخلوق کے ذریعے سے اپنا کام کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس مخلوق کو انتہائی اعزاز عطا کرنا ہے۔ اور وہ پرانی مثالیں ہیں، جس کا رتبہ ہے سوا، اس کی سوا مشکل ہے۔ تو اعزاز کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہ بنیاد ہے جو آپ کو اپنانی ہے، جس کو سیکھنا ہے، جس پہ چلنا ہے۔ ٹارگٹ صرف ایک ہے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے پروردگار عالم کا اس علم کے ملنے پر شکر ادا کرنا۔ اور شکر یہ ہوتا ہے، ادریس علیہ السلام بہت سینئر پیغمبر ہیں، آدم علیہ السلام کی کچھ عرصہ بعد ہی ہوئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام یہ بتائیے شکر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جو کچھ تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کی مخلوق پر اس کا استعمال کرنا شکر۔ جب آپ کو طب کا علم مل گیا، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ اس کو پراپر وے میں، پراپر طریقے سے، اچھی سوچ کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ لوگوں پر استعمال کریں، آرزو کریں۔ میں نے کچھ قریب رہا، کچھ طبیب بھی دیکھے جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جتنے بھی جو کہ ہمیں ریکارڈ پہ اویلیبل ہیں پیغمبروں کے بعد، وہ طبیب ضرور ہوئے، کیونکہ کسی کے ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیک وقت وہ آپ کی روح کا بھی معالج ہو اور آپ کے جسم کا بھی معالج۔ اب آپ کو اللہ نے جسم کا معالج تو بنا دیا، اگر آپ اس کام کو اخلاص نیت سے کریں تو آپ روح کے معالج بھی بن جائیں گے۔ آپ کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ صرف آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، جو کچھ بھی علم مجھے اس نے عطا فرمایا ہے، جس اہلیت سے مجھے نوازا ہے، میں اس کو اس کی مخلوق پر بغیر کسی تخصیص، بغیر لوگوں کی تقسیم استعمال کروں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ کے شعبے میں، طب کے شعبے میں، کہ جب وہ مریض کا علاج کرتے اس کے بعد سجدہ کرتے۔ میں نے اپنے علم کے مطابق اپنی ایفرٹس کر دی، شفا یاب تو اسے، اور گریا کرتے اللہ کا اور گر گراتے کہ یا اللہ شفا تیرے اختیار ہے، مگر مجھ سے جو بن پایا ہے وہ میں نے کیا۔ پھر وہ لوگ اتنے معزز ہوئے، اور اللہ کی عجیب و غریب سنت ہے، آپ نیکی تنہائی میں کریں، چھپ کر کریں، راتوں کے پہر میں کریں، آپ کے ماتھے پہ لکھ دیتا ہے۔ زمانہ از خود آپ کا احترام شروع کر دیتا ہے، لوگ آپ کو معزز کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں بڑا معزز ہوں، جو یہ کلیم کرے وہ تو جھوٹا ہوتا ہے، ہر کلیمنٹ جھوٹا ہے، کلیم شیطان کا کام ہے۔ صرف آپ نے کرنا ہے اخلاص نیت سے۔ ڈاکٹر کے لیے اس سوچ کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے
وہ اس کی سکل ہے، وہ اس کا جاب ہے۔ جتنی پرفیکشن سے اپنا کام سیکھے گا اور اپنے کام کو کرے گا اور اس میں جستجو کرے گا اور تحقیق کا دامن نہیں چھوڑے گا اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ دنیا میں جو بھی ہو رہی ہے یہ ہوتی رہنی ہے، اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، جب تک روز سورج نکل رہا ہے روز نئے علم سامنے آئیں گے۔ جب تک سورج پھوٹتا رہے گا علم پھوٹتے رہیں گے، اور آپ نے ہر نئے علم سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت حسین ایک قول ہے، ہر زمانے کی امت کا اس زمانے کے علم میں حصہ ہوتا ہے۔ کوئی علم نہ اسلام کے حق میں ہوتا ہے نہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ علم انسانیت کی معراج ہے، اس کی بڑھوتری ہے، اس کی عزت ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، سورس ہے۔ تو یہ آپ نے ہمیشہ پرفیکشن حاصل کرنی ہے۔ اگر کسی کی تعلیم کم ہے تو اسے فردر تعلیم حاصل کرنی ہے۔ کوئی اگر تعلیم بھی میکسیمم حاصل کر چکا ہے تو فردر ریسرچ کرنی ہے۔ اپنے آپ کو جوڑے رہنا ہے اپنے طب کے علم سے، تاکہ آپ کی میکسیمم مہارت اس میں ہو، کیونکہ مہارت آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، اور کانفیڈنس از اے سکسیس آف لائف۔ زندگی کی کامیابیوں کی جو چابی ہے وہ آپ کا اعتماد ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے جاب میں پرفیکشن حاصل نہ کی، اپنی تعلیم میں کمی کوتاہی چھوڑ دی، اور روز اس میں آپ نے اسٹڈی نہ کی، ہوم ورک نہ کیا، آپ یقین کر لیں آپ کسی پیشنٹ کو کبھی مطمئن نہ کر سکیں، کیونکہ انسان ایک ایسا پرندے کا علاج، گدھے کا علاج، گھوڑے کا علاج بندر کا آپ کر لیں گے، وہ آگے سے بولتا نہیں ہے۔ انسان کا جب آپ علاج کرتے ہیں اس کی بہت سی کوائریز ہوتی ہیں، وہ بہت سے سوالات کرتا ہے، اس کے ذہن میں بڑے سوالات ہوتے ہیں، اس نے بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے، اس نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے، اس نے بہت کچھ سنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا ایسی مخلوق سے واسطہ ہے جو ترکی بترکی آپ کو سوال کرے گا، اور اگر آپ نے ہوم ورک نہ کیا ہوگا، اپنی جاب کی پرفیکشن حاصل نہ کی ہوگی، آپ جواب نہ دے پائیں گے۔ ضروری ہے کہ آپ پوری ڈیڈیکیشن اور پوری ڈیووشن سے اپنا نالج جو ہے اس کو پختہ کریں۔ جب تک کہ وہ پختہ نہیں ہوگا آپ بھی پختہ نہیں ہوگا، آپ کا معالج نہ صحت پائے گا نہ اطمینان پائے گا۔ ڈاکٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ پروفیشنلی جتنی بھی سکل اس کو میسر ہو سکتی ہے اس کو حاصل کریں۔ اسی لیے آپ کے شعبے میں لوگ اچھے کالجز تلاش کرتے ہیں، اچھی یونیورسٹیاں تلاش کرتے ہیں، اچھے استاد تلاش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، وہ ہے آپ کی پرسنالٹی۔ آپ کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے یا آپ کی داڑھی ہے تو اس کی بے ترتیب ہے، کپڑے پراپرلی چینج نہیں کیے ہوئے، بالوں کو مینٹین نہیں کیا ہوا، جوتا پالش نہیں ہے، مطلب اپنی پرسنالٹی پہ آپ نے کم توجہ دی ہوئی ہے، مریض کبھی شفا یاب نہیں۔ کیوں؟ وہ آپ کی شخصیت میں اعتماد سے بھی اس کی کوئی پرسنٹیج ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت میں وہ پہلو سامنے آئیں کہ بندہ دیکھ کے مطمئن ہو کہ یار اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ کیونکہ جتنے بھی انسان جو بیمار ہوتے ہیں، بیماری پہلا حملہ ان کے نفسیات پہ کرتی ہے، ان کی سائیکی پہ کرتی ہے، سائیکولوجیکلی وہ ویک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا معالج کو مضبوط پرسنالٹی ہو، گفتگو چنی ہوئی کریں، لا یعنی گفتگو کبھی مریض سے مت کریں۔ پتہ لگے مریض کو کہ کوئی ڈاکٹر مجھ سے بات کر رہا ہے جس نے مجھے شفا یاب کر دینا ہے، اپنا کانفیڈنس آپ نے اس کے اندر انڈیل دینا ہے، اس کو ڈلیور کر دینا ہے۔ وہ کانفیڈنس آپ کے لباس سے، آپ کے سٹائل سے، آپ کے طریقوں سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے مسکرانے سے عیاں ہوتا ہے۔
یہ بہت ضروری ہے کہ مریض کے پاس جانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ آپ کس شکل و شبہات میں، ورنہ بعض اوقات داڑیاں بڑی ہوتی ہیں، پتہ لگتا ہے کہ یا اس کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے یا یہ مقبول ہے یا یہ بیمار ہے. اس کے تاثرات آپ کے پیشنٹ پر کبھی بھی ہیلدی نہیں آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری کو اسلام کا حصہ قرار دیا. ایک معاشرے میں جو آپ کا حق ہے اس کو اس کا حصہ قرار دیا کہ آپ تیمارداری ضرور کریں، اور اس کے طریقے بھی بتلائے کہ آپ جائیں گے، مریض کو امید دلائیں گے، مایوس نہیں کریں گے کسی حالت میں بھی، بھلے آپ کو کتنے یہ انڈیکیشن مل رہی ہو کہ یہ جانور نہیں ہوگا یا اس کو صحت نہیں ہوگی، مگر کیونکہ اس کے مقدر میں کیا لکھا ہے یہ خالص اللہ کا کام ہے، آپ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے. اگر ڈاکٹر مایوسی پھیلائے اس کا مطلب ہے اپنے پیشے کا باغی ہے، اپنے پیشے کا جو اس کو لحاظ کرنا چاہیے اس نے وہ لحاظ ترک کر دیا. ایک تو خود کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر کو، اور نہ مایوسی کی بات کرنی چاہیے. میں ایک بات، میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں اکثر سنتا ہوں اور مجھے اس سے دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے. بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں، جیسے مسکولر ڈسٹرافی ہے، اس کے مریض آتے ہیں. ریٹارڈیڈ یا سیمی ریٹارڈیڈ بچے ہیں، ان کے مریض آتے ہیں. یہ اور ایسے کینسر کے بڑے ایڈوانس اسٹیج کے مریض آتے ہیں. اکثر ڈاکٹروں سے میں نے سنا، بدقسمتی سے، اللہ جانے وہ کون ڈاکٹر تھے، وہ کہتے ہیں جی اس کا تو علاج ہی نہیں، اس کا تو علاج ہی نہیں ہے. آپ کے علم میں اگر یہ بات ہے، آپ یہ کہیں کہ میرے علم میں اس کا علاج نہیں ہے، یہ مت کہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ کلمہ کفر ہے. اس لیے اللہ نے آسمان سے دو چیزوں کے علاوہ ہر چیز کا علاج اتارا ہے. انسان تحقیقات کر رہا ہے کہاں تک آ پہنچا ہے، اور اس کا سفر بہت آگے جاری ہے اور رہے گا. دو چیزیں ایسی ہیں جو قیامت تک ان کا علاج کائنات میں نہیں اتارا جانا، اور پتہ نہیں ہم آگے نہیں کہہ سکتے. ایک موت وہ آ کر رہتی ہے، اور ایک بڑھاپا وہ آ کر رہتا ہے. باقی کوئی بڑی سے بڑی بیماری، کل بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے علاج دریافت ہوتی ہے. انسان کی تحقیق و جستجو جاری رہتی ہے. مایوسی کا کلمہ کبھی بھی مریض کے لیے یا مریض کے سامنے ڈاکٹر کو کسی حال میں بھی ادا نہیں کرنا. جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. پر امید رہنا ہے، خود بھی مریض کو بھی پر امید کرنا ہے. اور مریض کے پاس آپ جب بھی جائیں، اہتمام اگر کر لیں، اہل مغرب میں اس کو سیکھ لیں. اگر ڈاکٹر بھی اپنے مریض کے پاس جاتا ہے، ہاسپٹل میں بھی، تو ایک پھول ہی ہاتھ میں لے کے چلا جاتا ہے. پھول زندگی کی علامت ہوتا ہے، امید کی علامت ہوتی ہے، خوشبو بکھیرتا ہے. اور پھول لے کے جب جائیں گے تو وہ جو خوشبو ہے وہ جراثیم خوشبو ہوتی ہے. جراثیم کو مارنے کا بھی کام خوشبو کرتی ہے، اور یہ پازیٹیو وے ہے جراثیم کو مارنے کا. آپ خوشبو بن کے جائیں، اپنے اوپر بھی خوشبو چھڑک کے مریض کے پاس جائیں، آپ اس کے جراثیم سے بھی محفوظ رہیں اور اس کے لیے زندگی کی اور امید کی نوید بنتی ہے. ڈاکٹر کے لیے بہت ضروری ہے کسی حال میں اپنے ذاتی معاملات، انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل لگے ہوئے ہیں، مایوسی اس کے پاس نہیں آنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ مسیحا مایوس ہو جائے تو زندگی کس کی بچے گی؟
جب مسیحا ہی مایوس ہو گیا تو کوئی بچ پائے گا؟ اس لیے مایوس کبھی نہیں ہو۔ ڈاکٹر کے لیے ایک بات اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ایثار، قربانی، سیکریفائس کرنا۔ آپ اپنی کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کسی اور ایسے کام میں ہیں، اور مریض کی جان پہ جان پہ اس وقت آپ کو اپنی یہ ساری چیزیں، اپنی خواہشیں، اپنے انجوائے، اپنی نیند سیکریفائس کرنے کی فن آنا چاہیے۔ یہ آپ کو جاگنا، یہ اپنے ذاتی فنکشن کو چھوڑ کے مریض کے لیے چلے جانا آپ کو چڑچڑا نہ بنائے، آپ کا موڈ خراب نہ ہو، آپ کو غصہ نہ آئے، آپ اس کو بوجھ محسوس نہ کریں، انجوائے کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا معزز کر دیا کہ میں تیرے ایک انسان کی جان بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ نے اعزاز سمجھنا ہے، سیکریفائس کرنا سیکھنا ہے۔ اگر ڈاکٹر ایثار نہیں جانتا، سوری، وہ مریض کے دل میں نہیں بس سکتا۔ مریض کے دل میں وہ ڈاکٹر بستا ہے کہ جو سیکریفائس کرتا ہے مریض کے لیے، اپنی راحت کے لمحے چھوڑتا ہے، گرم بستر چھوڑتا ہے، کسی پارٹی یا فنکشن کو چھوڑتا ہے۔ جس میں یہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے، خدا را وہ ڈاکٹر نہ بنے، تو نہ بھلے کسی اور پیشے میں وہاں پیسے کمائے۔ یہاں تو اس سوچ سے کام کرنا ہے کہ میں نے اللہ کا مقرب بننا ہے، اللہ کے رسول کا مقرب بننا ہے۔ ڈاکٹر کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا ایک قول ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ بر صغیر میں دین کے لحاظ سے وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، اور خدمت سے اللہ ملتا ہے، خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ تو کون ہوگا ہم میں ایسا جو اللہ سے ملنا نہ چاہے؟ اور آپ کو تو کتنا بڑا اس نے ذریعہ بنا دیا طب کا علم عطا فرما کے کہ آپ کو تو بہت زیادہ چانسز مل گئے اللہ کے مقرب ہونے کے، اللہ کو پا لینے کے، کیونکہ حدیث قدسی ہے۔ غور کیجیے اس پہ، کیا حسین احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، میں بیمار ہوا، کیا تو میری تیمارداری کو آیا؟ بندے نے کہا پروردگار کیا تو بھی بیمار ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر میرے مریض کے پاس آتا تو مجھے وہیں پاتا۔ جب مریض کے پاس اللہ موجود ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، ڈاکٹر سے زیادہ کس کو چانس ہے اللہ کو پانے کا؟ اللہ کو پانے کا چانس ڈاکٹر سے زیادہ کس کو اویلیبل ہے؟ تبلیغ کے بڑے چرچے ہوتے ہیں، بڑے مراکز بنے ہوئے ہیں دین کی تبلیغ کے، مگر ایک لمحہ کے لیے سوچیے، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں عیسائیت نہیں تھی، عیسائی مبلغین نہیں آئے، بے شمار شدت، بے شمار ویش، بے شمار مسلمانوں نے عیسائیت قبول کی۔ کبھی سوچا آپ لوگوں نے اس پوائنٹ پہ، اس پہ غور کیا کہ کیوں قبول کی عیسائیت لوگوں نے؟ ان کے ساتھ جو ڈاکٹر آئے تھے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، مدر تریسیا کا نام آتا ہے، کوڑی کا علاج کیا،
اندھے کا علاج کیا، اندھوں کے ہسپتال بنا دیے، دیگر ہسپتال بنا دیے، لوگوں کی تعلیم کے لیے اسکول کھول دیے، انہوں نے خدمت کے میڈیم سے عیسائیت کو پھیلا دیا۔ ڈاکٹر کو اگر یہ پتا ہو کہ میری وجہ سے معاشرہ سدھر سکتا ہے، میری وجہ سے لوگ برائی چھوڑ سکتے ہیں، میری وجہ سے لوگ نیکی کی طرف آ سکتے ہیں، میری وجہ سے لوگ برے کام چھوڑ سکتے ہیں، اس سے بڑا مبلغ کون ہے کہ خدمت کے میڈیم سے دعوت کا کام کرے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف رویہ بدلنا، کام کرے، خدمت کرے، مریض میں اس کی روح پھنسی ہوئی ہے، جان پھنسی ہوئی ہے۔ دعوت کی بات آ گئی تو میں ایک بہت خوبصورت بات آپ کو، امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا ہے امام میں تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ کام کروں۔ ان کا تمہیں اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ، تمہیں تبلیغ کی اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کہ بغیر بولے کرنی ہے، بغیر بولے کرنی ہے۔ کس چیز سے کرنی ہے؟ ایٹیٹیوڈ سے، رویے سے، ایپٹیٹیوڈ سے۔ اگر ڈاکٹر خدمت کرتا جائے اور لالچ کو اپنے ذہن سے نکال دے تو کتنی بڑی دعوت کے کام میں انوالو ہو گیا کہ اس کا رویہ لوگوں کے ذہنوں کو بدل دے گا، ان کی برائیوں کو، خرابیوں کو نکال پھینکے گا، بہت بڑا مبلغ بن جائے گا ڈاکٹر اپنے پورے علاقے میں، پورے خاندان میں، جہاں جہاں وہ پریکٹس کر رہا ہے، اگر وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے پریکٹس کر رہا ہے۔ اور کیا طب کا علم انسانیت کے درد کے بغیر اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر درد ہی اندر نہ سمائے تو کیا ہم انسان ہیں؟ تمام جانور اور ہم یکساں ہیں، وہ بھی سیکٹر سروائیول کے لیے زندہ ہے اور ہم بھی سیکٹر سروائیول کے لیے زندہ ہیں۔ مگر انسان کب بنتے ہیں؟ انسان کب بنتے ہیں؟ سب اپنے سیلف کے لیے زندہ ہیں، سارے جانور۔ ہم اس وقت انسان بنتے ہیں جب اپنی ذات سے باہر نکل کے دوسروں کے لیے کچھ سوچنا شروع کرتے ہیں، کچھ ڈلیور کرنا شروع کرتے ہیں۔ طب کا وہ شعبہ ہے جس کی زندگی ہی دوسروں کے لیے ہے۔ کتنا اعزاز ہے، کتنا انعام ہے کہ زندگی ہی دوسروں کے لیے ہے، اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بے آرامی ہے۔ تو جب اس کو اس طرح سمجھ لے گا ایک طبیب، ایک ڈاکٹر، اللہ کے ہاں کتنا معزز ہو جائے گا۔ اپنے اندر انسان کی سب سے بڑی قدر اس کے اندر ہوتی ہے، اسی لیے کہا مولا علی نے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ جب اپنی شناخت ہو جائے کہ میں کیوں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، تو وہ عظیم انسان کا روپ میں آ جاتا ہے۔ تو درد کو اپنانا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اخلاقیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی نماز کرنے کی قضا ہوئی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے عمرہ قضا نہیں ہوا۔ اس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمائی، اخلاق کی بات۔ آپ میں تھکن ہے، کام کا لوڈ ہے، اپنے بچوں کی پریشانی ہے، والدین کی پریشانی ہے، کوئی اور فکر ہے، ٹائم کی کمی ہے، جلدی ہے، اور مریض سر پہ ہے۔ آپ کے مریض کو آپ کی پریشانی کا نوٹس نہیں ہے، ورنہ آپ اس کی بیماری میں اضافہ کریں۔ آپ کو اپنے دکھ
اندر چھپانے ہیں. آپ کے آنسو بھی آئیں گے تو اندر بہنے چاہیے, باہر نہیں نکلے, کیونکہ کسی حال میں بھی آپ کا مریض ڈسٹرب نہ ہو. اگر آپ نے اس کو اپنی ذاتی پریشانی میں ڈسٹرب کر دیا, آپ اپنی عبادت سے محروم ہیں. آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہے مریض کا اطمینان. بعض اوقات بڑھیا سے بڑھیا دوائی وہ کام نہیں کرتی جو آپ کا طریقے گفتگو کرتا ہے. ہر حال میں مریض کو امید دلائیں, خوش دلی سے بات کریں, باخیال طریقے سے بات کریں, چڑچڑے پن کا اظہار نہ کریں, تھکن کا اظہار نہ کریں, کمپلین نہ کریں کہ یار بڑی مجبوراً منگوا ہونا پہ ہے کہ میں جاپو تھکے ہیں. ایسا کوئی جملہ کبھی کسی ڈاکٹر کے منہ سے ادا نہیں کرتے. مریض کو آپ کی فزیکل کنڈیشن, مینٹل کنڈیشن, سائیکولوجیکل کنڈیشن کا علم نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے مریض سے ہائڈ کرنا ہے, چھپانا ہے. بہترین معالج کا روپ آپ اس میں پیدا کرنا ہے. آپ کو کچھ بیماری بھی ہو سکتی ہے معالج ہونے کے باوجود. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ معالج بیمار نہیں ہوتا؟ اس کا اظہار مریض سے نہیں ہونا چاہیے. اور مریض جب آپ سے رائے مانگتا ہے اور آپ کوئی چیز ڈائگنوز کرتے ہیں, اس کے لیے پرسکرپشن لکھتے ہیں, اندر سے آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. آپ کو اتنا سچا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے چاہے کوئی بورڈ بٹھائیں یا کسی اور بندے کے لیے آپ اس کو مشورہ دیں کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں. ذاتی لالچ یا انا آپ کے آڑے نہ آئے. یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ تو کہے گا یا تو نالائق آدمی ہے کوئی. اپنی نالائقی قبول کر لیں مگر مریض کا نقصان کسی حال میں مت کریں. اس کو پراپر مشورہ دیں, پراپر جگہ اس کو ریفر کریں. اگر آپ چند دوست بیٹھ کے میٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں, اس کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں یا اس کی رپورٹس ہیں یا اس کو سامنے رکھ کے وہ کر رہے ہیں, مگر غلط مشورہ کبھی مت دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے, جس کے کسی فعل سے کسی مریض کی تکلیف بڑھ گئی اس کا عذاب اس کو ہوگا. جس نے وہ حرکت کی اور پراپرلی پوری محنت کر کے اور دعاؤں کے ساتھ پراپر علاج نہ کیا. شائی نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. کوئی شخص علم مکمل نہیں ہے, ہر علم والے پر ایک علم والا. بہت سی باتیں آپ جان سکتے ہیں, بہت سی نہیں جان سکتے. اس میں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی. آپ کو اگر کچھ کم آتا ہے تو آپ کسی بڑے جاننے والے کے پاس چلے جائیں, مریض کو بھی ساتھ دیجیے یا اس کو ریفر کریں, مگر اس کا غلط علاج کبھی مت کریں. یہ مت سوچیں کہ یہ میرے پاس آ گیا تو اب یہ میری رسپانسبلٹی بن گئی ہے. رسپانسبلٹی یہ ہے کہ سچائی اور ہمدردی کو مت چھوڑیں. کبھی بھی مریض کی جیب دیکھ کے علاج نہ کریں, اس کا مسئلہ دیکھ کے اس کا علاج کریں. جو اس کا پرابلم ہے اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کریں. اس کے معاشی حالات سے اس کو مت ڈیل کریں, یا اس کے کسی اتھارٹی میں ہونے سے یا سیاست میں ہونے سے اس کو کبھی پریفر مت کریں. کیونکہ آپ کے لیے اصل مسئلہ بیماری ہے کہ اللہ آپ کے ہاتھوں سے اس بیماری کو دور کرائے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو بہترین معالج بنا سکتی ہیں, بہترین ڈاکٹر بنا سکتی ہیں. میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا, ڈاکٹر حقیق مرزا مرحوم کے پاس, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. ایک شخص آ گیا, وہ جل گیا تھا.
تو انہوں نے نہ اپنے کپڑے دیکھے نہ کوئی دیکھا، ایک وہ کریم سی ہوتی تھی یلو سے رنگ کی، وہ ٹیوب نکالی انہوں نے اور وہ اس کے اوپر نہ ایسے ملنی شروع کر دی پوری باڈی کو، اور مجھے اشارہ کیا کہ آکسیجن کا سلنڈر آپ لے آئیں۔ میں دوڑتا ہوا گیا دوسرے روم میں سے، مطلب ایک لمحہ انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ بعض اوقات مریض اس سچویشن میں ہوتا ہے کہ آپ کا وہاں ٹائم جو ہے وہ اتنا امپارٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے لباس کو دیکھا، اپنی ضرورت کو دیکھا اور آپ کے کپڑے نہ خراب ہو جائیں، مریض ہو سکتا ہے جان سے چلا جائے۔ آپ کو اپنی اس وقت کی پوزیشن کو نہیں دیکھنا، ٹائم کی قدر کرنی ہے کہ ایک لمحہ وقت میں سے آپ کا ضائع نہ ہو۔ مریض کی زندگی لمحوں پر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں پھر ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بچہ لے آئے جو دریا میں ڈوب گیا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ فوت ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے اس کو الٹا لٹا کے نا زور سے ایسے دبایا تو اس کے منہ سے پانی نکلا۔ اس کے بعد آکسیجن سلنڈر کا انتظار نہیں کیا، اپنے منہ سے اس کو آکسیجن دینی شروع کر دی اور ہانپ گئے، پسینے پسین ہو گئے، بری حالت ہو گئی۔ میں ان کے پاس اکثر جایا کرتا، میں وہ سلنڈر لگایا، اللہ نے اس بچے کی جان بچائی۔ تو یہ ہے مسیحا کرنی کہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی پیشنٹ ہے، اس کی ریکوری ہے۔ اگر یہ ہے تو آپ اللہ کے مقرر ہیں، اگر یہ پیش نظر نہیں ہے آپ کا اللہ رسول سے تعلق بھی نہیں، کیونکہ ایک اچھا انسان ہی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ہمارا وتیرہ ہے، تو ہم یہی سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ خدا را اچھے انسان بن جاؤ۔ اچھے انسان بن جاؤ گے تو اچھے پاکستانی بھی بن جاؤ گے، اچھے مسلمان بھی بن جاؤ گے۔ میں نے مختصراً اخلاقیات کے حوالے سے یہ کچھ بات کی۔ اگر کسی دوست کو کوئی الجھن ہو، کوئی بات پوچھنا چاہے تو بندہ آ جائے۔ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے جناب، ہم نے بہت سیکھا ہے آپ سے، اور اتنی خوبصورت باتیں ہیں دل میں بیٹھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ بہت شکریہ۔ اور سونے کے اور جاگنے کے اور کھانے کے اور تمام معمولات اس نے ٹائم مینجمنٹ کے تحت آرگنائز کیے ہوئے ہیں، تو اس کے 90% مسائل معاشرتی مسئلے۔ میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ میں خود بہت مصروف آتی ہوں تو بڑی مشکل سے وقت لیتا ہوں، مگر اس میں ڈھیروں کارڈ شادیوں کے آئے ہوتے ہیں جہاں سب کے پاس پہنچنا محال ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، مگر ٹیلیفونیکلی اور خط کے ذریعے میں سب کو پہنچتا ہوں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو بیچ میں سے ترک کر دیا نہ گئے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جہاں فزیکلی بھی جاتا ہوں۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا حق ہے ہم پہ، اللہ رسول نے ہم پہ وہ حق لاگو کیا ہے۔ ٹیلی فون سے بھی کبھی کر لیتے ہیں، کبھی ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، مینج کر لیتے ہیں، مینج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ اگر یہ چاہیں کہ آپ اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور سیکریفائز بھی نہ کریں، تو یہ دو باتیں کبھی نہیں ہوتی۔ بڑے انعامات کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائز کرنا پڑے گا، معاشرتی طور پہ کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے لیے انداز بدلنے پڑیں گے، نئے طریقے اپنانے پڑیں گے، ٹائم کو مینیج کرنا پڑے گا۔ کبھی اگر موقع دیا تو میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں کہ اپنی لائف کو آپ کیسے مینیج کریں، اس کے ٹائم کو، کیونکہ سب کے لیے 24 گھنٹے ہیں، 26 کسی کے بھی نہیں، مگر ہر جاب میں ایسے مواقع موجود ہیں کہ انسان اپنے معاشرے کا بھی ایک فعال کردار ادا کرتا ہے۔ سر میں ایک سرجن ہوں، اکثر ایک کمپلیکس میں شکار رہتا ہوں، باقی میرے کولیگ بھی شاید اسی کمپلیکس کا شکار رہتے ہوں، کہ جب آپ کسی مریض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار وہ اس مریض کو
وہ ہم پوری طرح یا اپنی غفلت سے یا اس کی اپنی بیماری کی وجہ سے اس کو وہ شفا نہیں ملتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا آپریشن کے دوران ڈیتھ ہوتی ہے یا آپریشن کے بعد ہو جاتی ہے، تو ہمارے اوپر ایک خوف رہتا ہے کہ یار وہ جو مریض ہوتے ہیں یا ان کے لواحقین ہیں ان کو پھر وہ اگریسو ہو جاتے ہیں، وہ پھر آپ کو اٹیک بھی کرتے ہیں، ینگ ڈاکٹرز کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں، اسے ٹیکہ لگایا بچہ مار دیا، اسے یہ کر دیا. تو ہم اس چیز کو کیسے بیلنس کریں؟ ہمیں یہ ینگ ڈاکٹرز کے لیے، اور میں نے اپنی لائف جو گزاری ہے اس میں یہ بے شمار دفعہ یہ معاملہ دیکھے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے اندر گلٹ پیدا ہو گیا ہے اس میں میری کوئی غلطی ہے، پھر آپ کو دباؤ بھی برداشت کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے پوری تندہی سے کام کیا اور یہ گلٹ اویلیبل نہیں ہے کہ میری کوئی غلطی ہے، کسی کا کوئی خاندان آپ کو نقصان نہیں پہنچے، کیونکہ اصل نقصان آپ کو پہنچائے گا آپ کا گلٹ. اور اگر آپ وہاں کلیئر ہیں، کرسٹل کلیئر ہے کہ یار میں نے اپنے معلوم دنیا کے مطابق جو علم ہے اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی کوتاہی کی ہے، تو کوئی آپ کو نہ اللہ پکڑے گا نہ معاشرہ. آپ اخلاص ہونا چاہیے. باقی موت وہ اللہ کی طرف سے جگہ وقت طریقہ مقرر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، وہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. آپ کا اخلاص آپ کے اختیار میں ہے، وہ پورا استعمال پھر کچھ بھی بات نہیں. اجازت ہے.